بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پاکستان پبلک اسکول اینڈ کالج میں کلاس 8-9 کی ایس ایس کے ٹیچر ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی نظریاتی اثاثہ، یعنی ہماری وطن پاکستان کا قیام تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد پر قائم کی گئی نظریے یعنی اصولوں پر۔ اسی وجہ سے پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے۔ نظریاتی ریاست وہ ہوتی ہے جس کے افراد اپنے نظامی حیات یعنی مکمل زندگی قومی کردار کی تشکیل اپنے نظریے کی روشنی میں کرتے ہیں۔ پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر قائم کی گئی وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جان لیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، کن عناصر سے مل کر وہ وجود میں آتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ نظریہ کا مفہوم۔ اب نظریہ کا مفہوم ہے، اس کی وضاحت بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا خاص مقصد ہوتا ہے جس کے اصول یعنی حاصل کرنے میں اس کے عقائد، عقل، علم اور معاشرتی اقتدار اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر قوم کی قومی زندگی کا بھی ایک خاص مقصد متعین ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے اس قوم کے افراد اجتماعی سوچ اور فکر کی روشنی میں مشترکہ جدوجہد کرتے ہیں۔ مشترکہ یعنی مل جل کر جدوجہد کرتے ہیں، اور یہی اجتماعی سوچ اور فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر قیام پاکستان سے پہلے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا قومی مقصد ایک ایسی مسلمان ریاست کا قیام تھا جہاں آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکے یعنی گزار سکے۔ اس مقصد میں جس اجتماعی سوچ اور فکر نے اس کی رہنمائی کی وہ یہ تھی کہ مسلمان ہندو سے الگ ایک منفرد یعنی خاص قوم ہے اور لہٰذا ان کا اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ اس قومی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کے پیچھے کارفرما اجتماعی سوچ نظریہ پاکستان کہلائے۔ یعنی نظریے کی وضاحت یہ بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اور اس کے حصول کے لیے وہ ایک خاص مقصد متعین کرتے ہیں، یہی وہ نظریہ کہلاتا ہے جس کے مثال کے طور پر قیام پاکستان سے پہلے جنوبی ایشیا میں مسلمان اور ہندو دونوں اکٹھے تھے، اور پھر ان دونوں کی سوچ اور یعنی ثقافت، ریاست، اقتدار مختلف تھی، پھر ان دونوں میں یعنی اختلافات پیدا ہو گئے تو مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن سوچ لیا۔ نظریے کی مختلف اقسام کیا ہوتے ہیں؟ بعض نظریوں کی بنیاد مذہب پر ہوتا ہے، ان کا مقصد کسی خاص مذہب کی بنیادی اصول کی روشنی میں اس سماجی اور معاشرتی نظام کا قیام ہوتا ہے۔ سیاسی نظریات کا مقصد ایک خاص قسم کے سیاسی نظام اور طرز حکومت کا قیام ہوتا ہے جو اس نظریے کے پیروکاروں کی سوچ کے مطابق اس کی زندگی میں بہتری لا سکے۔ یعنی نظریے کی مختلف اقسام میں مذہبی نظریہ، سیاسی نظریہ، اقتصادی نظریہ شامل ہے۔ مختلف قسم کے اقتصادی نظریات کسی خاص قوم کی درپیش اقتصادی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان بیک ایک مذہبی، سیاسی، اقتصادی نظریہ تھا۔ مذہبی لحاظ سے اس کا مقصد ایک ایسی ریاست کی حصول تھا جہاں جنوبی ایشیا کے مسلمان اپنی مذہب کے رہنمائی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے۔ سیاسی لحاظ سے نظریہ پاکستان کا مقصد جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندو اکثریت کی یقینی غلبے سے بچانا تھا، تسلط سے بچانا تھا۔ اقتصادی لحاظ سے اس کا مقصد معاشرتی استحصال کا خاتمہ اور تمام شہریوں کو ترقی کو یکساں مواقع فراہم کرنا تھا۔ یوں نظریہ پاکستان ایک منفرد اہمیت کا حامل تھا۔ منفرد ایک الگ نظریے کے محاذ
یعنی بنیادی اصول کیا ہے؟ یہ جو عناصر نظریے کو تشکیل دیتے ہیں اس کے محاذ کہلاتے ہیں۔ نظریے کی تشکیل میں کئی عناصر نظریے کے محاذ، یہ جو عناصر نظریے کو تشکیل دیتے ہیں اس کے محاذ کہلاتے ہیں۔ نظریے کی تشکیل میں کئی عناصر اپنا کردار ادا کرتے ہیں جن میں مذہب، اخلاق، اقتدار، ثقافت، تہذیب، تاریخ، معاشرتی روایات شامل ہیں۔ چونکہ ہر قوم کی مذہبی اقتدار، تہذیب، تاریخ اور معاشرتی روایات الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے نظریے میں ایک دوسرے سے الگ و منفرد ہوتے ہیں۔ نظریے کی اہمیت اور ضرورت۔ نظریے کسی بھی قوم کی یعنی نظریات بھی ایک دوسرے سے الگ و منفرد ہوتے ہیں، یعنی منفرد، مختلف۔ اب ہے اس کے بعد نظریے کی ضرورت، اہمیت۔ نظریہ کسی بھی قوم کے افراد میں اتحاد، یگانیت، قومی مقاصد کے حصول کے لیے صحیح سمت رہنمائی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اتحاد، یگانیت، اتفاق، مل جل کر رہنا۔ نظریہ معاشرتی، سیاسی امنگوں کے اظہار کا دوسرا نام ہے۔ نظریہ جن قومی مقاصد کے حصول میں معاون ثابت ہوتا ہے، معاون، مددگار و درجہ ذیل ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے، نظریہ کسی معاشرے یا قوم کے افراد کو متحد اکٹھا رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جب معاشرے یا قوم کے تمام افراد کی سوچ ایک جیسی ہو تو ان کی مثال اتحاد قائم ہوتا ہے اور وہ اختلافات کم ہو جاتے ہیں، یعنی اختلافات، دشمنیاں۔ دوسرا ہے، نظریہ ملک کی آئین اور دیگر قوانین بنانے میں قوموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ دیگر یعنی دوسرے قانون بنانے میں قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نظریاتی قوموں کو قانون سازی میں مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ نظریے کی شکل میں ان کے سامنے بنیادی رہنمائی اصول پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ نظریہ قوموں کی ثقافت، تہذیب، معاشرتی، مذہبی اقتدار کی حفاظت کرتے ہیں۔ اقتدار، عزت۔ ان نظریاتی قومیں منفی اندرونی بیرونی اثرات اور غلط رجحانات سے محفوظ رہتے ہیں۔ منفی یعنی غلط، اندرونی بیرونی یعنی اندر باہر کے اثرات سے، غلط رجحانات سے محفوظ رہتے ہیں۔ محفوظ یعنی حفاظت۔ نظریہ 4 پوائنٹ ہے، نظریہ قوموں میں مشکل حالات کا سامنا کرنے، مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت پیدا کرتے۔ اہلیت، قابلیت۔ نظریات کو مشکل حالات میں حوصلہ نہیں ہارتے اور مسائل کا حل اپنے نظریے کی روشنی میں ڈھونڈتے ہیں۔ 5 ہے، نظریہ قومی شناخت، کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی قوم کو باقی اقوام سے ممتاز رکھتا ہے۔ باقی اقوام یعنی دوسرے قوموں سے ممتاز، افضل۔ 6 پوائنٹ ہے، نظریہ قوم میں بامقصد زندگی کی ترغیب دیتا ہے۔ 7 ہے، نظریہ علم و عمل کی رہنمائی کرتا ہے اور مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی کے ساتھ ساتھ روحانیت، انسانی ہمدردی کی راستہ دکھاتا ہے۔ روحانیت، روح سے متعلق۔ اس کے بعد ہے نظریہ پاکستان کے اساس اجزائے ترکیبی۔ جنوب ایشیا کے مسلمانوں کی زندگی کا محور دین اسلام ہے۔ مقصد دین کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بحیثیت مسلمان، مذہبی شناخت کا تحفظات۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد، تحفظات یعنی حفاظت، پاکستان کی بنیادی محرک حرکت دینا۔ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی مندرجہ ذیل ہے۔ اس میں فرسٹ پوائنٹ ہے، نظریہ اسلام، عقائد توحید یعنی ایمان، یقین۔ نظریہ پاکستان مسلمانوں کی جداگانہ الگ قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ آنا کہ وطن نسل ہندوستان کا پہلا فرد مسلمان ہوا، یہاں ایک نئی قوم کی بنیاد پڑی۔ دوسرا ہے نظام حیات۔ نظام حیات، طرز زندگی۔ اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مکمل ضابطۂ حیات یعنی مکمل زندگی جو انسان
کی معاشی، سیاسی، اقتصادی ضروریات کا حل پیش کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کا مقصد جہاں مسلمانوں کی معاشی، سیاسی، سماجی، اقتصادی مسائل کا پائیدار یعنی مضبوط حل تھا، اس کا مقصد اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک روشن خیال متعدل معاشرے کا قیام بھی تھا، متعدل درمیانی معاشرے کا قیام بھی تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے اسلامی حاکمیت عالیہ کا تصور، یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ انسان کی حیثیت اس دنیا میں خدا کی نائب خلیفہ ہے، اور جنوب ایشیا کے مسلمان چاہتے تھے کہ ایسے اسلامی جمہوری ریاست قائم کی جائے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عوام کے منتخب نمائندے کے ذریعے عملی جامہ پہنا سکے۔ عملی جامہ یعنی صحیح کام کرنا، اور ہے معاشرتی انصاف و مساوات۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے میں ذات پات یعنی قبیلہ، نسل، رنگ اور نسل، مال اور دولت کے بلبوتے پر انسانوں میں امتیاز نہیں برتا جا سکتا۔ امتیاز، فرق، اگر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان میں کوئی فوقیت حاصل ہے، فوقیت، برتری، تو وہ محض پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ قرآن پاک میں واضح ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ وہ پہچان ہو سکے۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بلا شبہ، بے شک، معاشرتی انصاف و مساوات نظریہ پاکستان کے اساس ترکیبی میں اہم عناصر ہے۔ قیام پاکستان سے قبل جنوبی ایشیا کے مسلمان معاشرتی ناانصافیوں، عدم مساوات کا شکار تھے۔ عدم مساوات یعنی برابر نہ ہونے، نوآبادی نظام زیر اثر، وہ نہ صرف جملہ حقوق سے محروم رہے بلکہ معاشرتی ضرب و حالی کا بھی شکار ہوئے، یعنی رسوا ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے۔ اقلیت میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے حقوق سے محروم کیا گیا، بلکہ معاشی اور معاشرتی لحاظ سے پسماندہ رہے، پیچھے رہے۔ اس دور میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ اقلیت نشین ذاتوں کے ہندو کے ساتھ بھی غیر منصفانہ برتاؤ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے نظریہ پاکستان کا اہم مقصد ایسے معاشرے کا قیام تھا جہاں آبادی کے تمام طبقوں کو برابری کی بنیاد پر یکساں و مساوی حقوق حاصل ہے۔ مملکت پاکستان کا ان میں تمام شہریوں کو بلا تفریق، یعنی بلا تفریق کا مطلب ہے کسی فرق کے طور پر، نہ کسی کے فرق کے طور پر، مذہب، رنگ، نسل کے برابری حقوق کی ضمانت دی گئی، یعنی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس میں 5 پوائنٹ ہے۔ اسلامی طرز جمہوریت، اسلامی ریاست جمہوری اصول پر قائم ہے، لیکن اسلامی جمہوریت کا تصور یعنی سوچ مغربی جمہوریت سے مختلف ہے۔ اسلامی جمہوریت کے اصول کے مطابق عوام کی نمائندگی کا حق صرف باصلاحیت یعنی معزز، راستگو، سچ بولنے والے، راستگوئی یعنی ایماندار، پرہیزگار نمائندوں کو حاصل ہے۔ اس میں اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کی بھی ضمانت دی گئی۔ اقلیت، نو مسلم لوگ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے سارے معاملات باہمی مشاورات سے طے ہوتے ہیں۔ باہمی مشاورات، ایک دوسرے سے مشورہ کیے۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں مشاورات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اصحاب کرام سے ان کی رائے معلوم کیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی اصحاب کرام پر مشتمل ایک مجلس شورا قائم کی گئی جو تمام اہم معاملات پر خلیفہ کو مشورہ دیتے۔ خلیفہ کے انتخاب کے وقت بھی لوگوں کی نمائندگی کی رائے لیے جاتے تھے، اور اہم منصب کے اصحاب کو بھی خلافت کی ذمہ داریاں سونپ دی جاتی۔ انتخاب کے بعد مسلمان مختلف گروہوں اور قبیلوں کی نمائندگی خلیفہ ہاتھ پر بیعت کرتے، اطاعت کرتے، یعنی ان سے اپنی وفاداری کا حلف اٹھاتے، اور یوں سارا عمل ایک معاشرتی طریقۂ انتخاب کی بہترین مثال تھا۔ منتخب خلیفہ شرعی حدود کے اندر رہ کر، شرعی حدود، اسلامی حدود کے اندر رہ کر حکمرانی کا فرض ادا کیا کرتا تھا۔ اپنے ہر فیصلے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے رعایا، اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا۔
برصغیر پاک ہند کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کے اپنا الگ اور خود مختار یعنی آزاد وطن ہو جہاں وہ اسلامی جمہوری اصول کے مطابق نظام قائم کر سکے۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان مرز وجود میں آیا جہاں حکومت اختیارات کا استعمال عوام کے نمائندہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر کرنے کے پابند ہو۔ ہمارے ملک کا آئین اسلامی جمہوری معاشرے کا عکاس ہے یعنی تصویر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست 1948 کو شاہی دربار طبی بلوچستان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات و اصولوں پر قائم کریں۔ اقلیت، اس میں چھٹا پوائنٹ ہے اقلیتوں کے مساوی حقوق، یعنی اقلیتوں کو ان کا مساوی برابر حقوق دی جائے۔ اقلیتوں یعنی کم تعداد غیر مسلم، اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کو بھی برابر کی شہری حقوق حاصل ہے۔ ان کو اپنی زبان، ثقافت، اپنی مذہبی عبادت گاہوں کی تحفظ کا پورا حق حاصل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کے دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دستور ساز آئین یا قانون بنانے والے اسمبلی، آپ آزاد ہیں اپنے مندر و مسجد اور دوسری عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ اپنی مملکت پاکستان میں بالکل آزاد ہے۔ آپ کسی مذہب، فرقہ یا عقیدے سے تعلق ہے، اس کا ریاستی امور سے کوئی سروکار یعنی تعلق نہیں۔ ہم اس بنیادی اصول سے اپنے نظام کا آغاز کر رہے ہیں، ہم سب ایک ہی مملکت کے برابر کے شہری ہیں۔ غیر مسلم اقلیتوں کو پاکستان کے آئین میں غیر حقوق کی ضمانت دی گئی۔ ذمہ داری، پاکستانی ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی اور دوسری مذہب کے لوگ پاکستان کی ترقی، استحکام یعنی مضبوطی کے لیے اپنے مسلم پاکستان ہم وطنوں کے شانہ بشانہ یعنی کندھا بکندھا کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ اہم سرکاری اداروں بشمول افواج پاکستان دوسرے شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان غیر مسلم پاکستان بھائیوں کا جذبہ حب الوطنی یعنی وطن سے محبت اقوام عالم کے لیے ایک نمونہ و مثال بن چکا ہے۔ یہاں پر ہے مندرجہ ذیل سوالات میں درست جواب کا انتخاب کریں۔ فصل ہے پاکستان کیسی ریاست کہا جاتا ہے؟ الف ہے سیاسی، با ہے تصوراتی، جیم ہے نظریاتی اور ہے معاشرتی۔ اس میں ہے کریکٹ ہے نظریاتی۔ سیکنڈ ہے جو عناصر نظریے کی تشکیل دیتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ فرض ہے اجزاء، با ہے حصے، جیم ہے ذرائع اور فور ہے ماحظ۔ اس کا کریکٹ ہے ماحظ۔ تیسرا ہے نظریاتی اقوام افراد کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ فرسٹ ہے با معنی، سیکنڈ ہے با مقصد، تیسرا ہے جیم ہے با ادب، دال ہے با اخلاق۔ اس میں کریکٹ ہے با مقصد۔ فور ہے آل انڈیا کانگریس کا بانی کون تھے؟ اس میں الف ہے اے ہیوم، با ہے سر سید احمد خان، جیم ہے گاندھی، فور ہے سر اسٹیوارٹ کرپس۔ اس میں فرسٹ ہے اے ہیوم۔ 5 ہے مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ الف ہے نماز، با ہے کلمہ توحید، تیسرا ہے جیم ہے معاشرتی انصاف اور دال ہے حاکمیت اعلیٰ یعنی با ہے کلمہ توحید کریکٹ اس میں ہے۔ 6 ہے اسلامی ریاست کن اصولوں پر قائم کی گئی؟ الف ہے سیاسی، با ہے معاشی، جیم ہے جمہوری اور فور ہے دار افاقی۔ یہاں پر ہے جمہوری، کریکٹ ہے جیم جمہوری۔ 7 ہے قائد اعظم نے شاہی دربار طبی بلوچستان سے کب خطاب کیا؟ فرسٹ ہے 12 فروری 1948، بے ہے 14 فروری 1948، جیم ہے 14 مارچ 1948، دال ہے 14 جولائی 1948۔ اس میں کریکٹ ہے با 14 فروری 1948۔
8 ہے سر سید مدحان کب پیدا ہوئے؟ الف ہے اگرا، با ہے مدارس، اور 4 ہے تیسرا جیم ہے بنگال، اور چوتھا ہے دلی. کریکٹ ہے دلی. 9 ہے آخری مغل حکمران کا نام کیا تھا؟ فرسٹ ہے ظہیر الدین بابر، با ہے جلال الدین اکبر، جیم ہے اورنگزیب عالمگیر، 4 ہے بہادر شاہ ظفر. اس میں کریکٹ ہے بہادر شاہ ظفر. 10 ہے انگریز تاجروں کی تجارتی اداروں کے نام کیا تھا؟ فرسٹ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، با ہے برٹش انڈیا کمپنی، تیسرا ہے انگلو انڈیا کمپنی، اور دال ہے رائل انڈیا کمپنی. اس میں کریکٹ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی. 11 ہے اردو ہندی تنازع کب ہوا؟ فرسٹ ہے 1867، با ہے 1767، جیم ہے 1866، دال ہے 1856. اس میں فرسٹ ہے 1867 کریکٹ ہے. 12 ہے 1885 میں کس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی؟ فرسٹ ہے الف ہے مسلم لیگ، با ہے آل انڈیا نیشنل کانگریس، جیم ہے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اور دال ہے انجمن حمایت اسلام. اس میں کریکٹ ہے با انڈیا نیشنل کانگریس. اس میں 13 ہے نہرو رپورٹ کب پیش کی؟ الف ہے 1926، با ہے 1927، جیم ہے 1828، اور دال ہے 1928. اس میں کریکٹ ہے 1928. 14 ہے 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی کس شاخ نے ہندوستان کی قرارداد پیش کی؟ الف ہے پنجاب، با ہے سرحد پختونخوا، جیم ہے سندھ، اور دال ہے بلوچستان. اس میں ہے سندھ. 15 ہے 1930 میں آل انڈیا الہ آباد کے مقام پر صدارت خطبہ کس نے پیش کیا؟ الف ہے لیاقت علی خان، با ہے علامہ اقبال، جیم ہے قائد اعظم، اور 4 ہے مولوی فضل الحق. اس میں کریکٹ ہے علامہ اقبال. اب مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ہیں. نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کیجیے. سیکنڈ ہے نظریے کی اقسام بیان کریں. تیسرا ہے دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے. چوتھا ہے اسلام ہمیں اقلیتوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کی تعلیم دیتا ہے. پانچواں ہندو نے اردو زبان کی مخالفت کیوں کی تھی. اس میں ہے لانگ کویسچن، مندرجہ ذیل سوالات کے مفصل یعنی تفصیل سے جوابات دیجیے. نظریے کے محاذ کیا ہے اور نظریے کی ضروریات اور اہمیت بیان کریں. سیکنڈ ہے نظریہ پاکستان کے اساتذہ اور زائد ترکیبی پر نوٹ لکھیے. اس میں ہے باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساتذہ یعنی اس کے شارٹ کویسچن ہے. فرسٹ ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کرے. فرسٹ اس کا آنسر ہے معاشرے کے افراد جب کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے متفق ہو جائے تو ایک نظریہ وجود میں آتا ہے. نظریہ اجتماعی خیال ہے جو ایک خاص مقصد کی نشاندہی کرتا ہے. نظریہ پاکستان پر صغیر پاک ہند کے 8 کروڑ مسلمانوں کا واحد نظریہ جس کے مطابق وہ اپنے دوسرے اہم وطنوں سے الگ تھے جس کی بنا پر انہوں نے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا نظریہ پاکستان کہلایا. یا آل انڈیا مسلم لیگ کا وہ نظریہ جس کی بنا پر پاکستان نظریہ وجود میں آئے نظریہ پاکستان کہلاتا ہے. اس میں کویسچن نمبر 2 ہے شارٹ کویسچن نظریے کے اقسام بیان کرے یعنی نظریے کے اقسام کتنے ہیں. اس میں فرسٹ ہے مذہبی نظریہ. بعض نظریوں کی بنیاد مذہب پر ہوتا ہے. اس کا مقصد کسی خاص مذہب کے بنیادی رہنمائی اصول کی روشنی میں سماجی معاشرتی نظام کا قیام ہوتا ہے. سیکنڈ ہے سیاسی نظریات. سیاسی نظریات کا مقصد خاص قسم کی نظریہ نظام کا ایک طرز حکومت کا ہوتا ہے جو نظریے کے پیروکار کی سوچ کے مطابق کی زندگی میں بہتری لا سکے. تیسرا ہے اقتصادی معاشرتی نظریات. اقتصادی نظریات کسی قوم کی درپیش اقتصادی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. اس میں سیکنڈ کویسچن شارٹ کویسچن ہے دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے. اس کا آنسر ہے دو قومی نظریہ کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں دو بڑے قومیں آباد ہیں. ہندو مسلمان دونوں ایک دوسرے کے ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف قومیں ہیں. مذہب، تاریخ، روایات، طرز زندگی، بود و باش، طرز معاشرت،
مشاہر یعنی ہر چیز ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی نظریہ آگے جا کر نظریہ پاکستان بن گئے۔ اس نظریے کے خالق یعنی اس کا صحرا یعنی سر سید احمد خان نے اس کی بنیاد رکھی۔ علامہ اقبال نے اس نظریے کی بنا پر پاکستان کا تصور یعنی خیال پیش کیا، ایک خواب تعبیر کیا۔ قائد اعظم نے اس نظریے کو حقیقت کا روپ دیا۔ پاکستان کے قیام میں دو قومی نظریے کو مزید تقویت بخشی گئی۔ چوتھا ہے اس میں شارق فیصل اسلام ہمیں اقلیتوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا آنسر ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیت کو بھی برابر شہری حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ان کو اپنی زبان، ثقافت، مذہبی عبادت گاہوں کی تحفظ کا پورا حق حاصل ہے۔ اقلیت اگر کسی مسلمان ملک میں رہنا چاہے تو وہ جزیہ دیں گے، یعنی غیر مسلم اقلیتوں کو پاکستان کے آئین میں مساوی حقوق کی ضمانت دی گئی، ذمہ داریاں دی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد بھی پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ غیر مسلم قسم کی ناانصافی نہیں کی گئی، اور دوسری طرف پاکستان غیر مسلم شہری ملک کے ساتھ وفاداری میں کسی طرح مسلمانوں سے پیچھے نہ رہے۔ اس میں پانچواں کویشچن شارٹ کویشچن ہے، ہندو نے اردو زبان کی مخالفت کیوں کی تھی؟ اب ہے باب نمبر 1، پاکستان کی نظریات اساس میں ہے۔ فرسٹ لانگ کویشچن، نظریے کی ماحص کیا ہے؟ نظریے کی ضرورت اہمیت بیان کرے۔ اس کویشچن کا آنسر ہے، معاشرے کے افراد جب کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے متفق ہو جائے تو ایک نظریہ وجود میں آتا ہے۔ نظریہ ایک اجتماعی خیال ہے جو ایک خاص مقصد کی نشاندہی کرتا ہے۔ جو عناصر نظریے کی تشکیل کرتے ہیں وہ ماحص کہلاتے ہیں۔ وہ عناصر مندرجہ ذیل ہے۔ فرسٹ ہے مذہبی اخلاقی اقتدار، سیکنڈ ہے تہذیب و ثقافت، تھرڈ ہے سیاسی تاریخی، اور فور ہے معاشرتی روایات۔ ہر قوم کی الگ مذہبی اخلاقی اقتدار کی مالک ہوتی ہے، ان کی سیاسی تاریخ دوسرے سے جدا ہوتی ہے، وہ تہذیب، ثقافت، معاشرتی روایات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر قوم کا الگ نظریہ ہوتا ہے اور دوسرے قوموں سے بالکل منفرد یعنی الگ ہوتا ہے۔ نظریے کی اہمیت اور ضرورت میں فرسٹ پوائنٹ ہے اتحاد اور یگانیت کا سبب، یعنی اتفاق و اتحاد یعنی مل جل کر۔ نظریہ کسی معاشرے قوم کے افراد کو متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جب معاشرہ افراد کے اقوام کے تمام افراد کی سوچ ایک جیسی ہو تو ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے آئین سازی اور قانون سازی میں رہنمائی۔ نظریہ ملکی آئین اور دوسری قوانین بنانے میں قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں اور بنیادی اصول فراہم کرتا ہے۔ تیسرا ہے تہذیب ثقافت کی حفاظت۔ نظریہ قوموں کی تہذیب، ثقافت، معاشرتی مذہبی اقتدار کی حفاظت کرتے ہیں اور نظریہ قوموں غلط اور منفی بیرونی اثرات اور رجحانات سے محفوظ رہتی ہے۔ فور ہے مشکل حالات کا سامنا۔ نظریہ قوم مشکل حالات کا سامنا کرنے اور مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت پیدا کرتا ہے، اہلیت قابلیت۔ فور پوائنٹ ہے صبر اور مقابلے کی طاقت۔ نظریاتی قوم مشکل سے مشکل حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتے، مسائل کے حل کے لیے اپنے نظریے کی روشنی میں ڈھونڈ کر اس پر قابو پاتے ہیں۔ چھٹا ہے کردار ساز۔ نظریہ قوم کی شناخت اور کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور کسی قوم کو باقی اقوام سے منفرد الگ حیثیت کا حامل یعنی قابل بناتا ہے۔ سیون ہے بامقصد زندگی۔ ایک نظریاتی قوم کے افراد بامقصد زندگی گزارتے اور اپنی وقت فضول اور بے معنی سرگرمیوں میں ضائع نہیں کرتے۔ 8 ہے علم و عمل کی طرف رہنمائی۔ نظریہ علم و عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مادی یعنی روزمرہ ترقی کے ساتھ ساتھ روحانی اور انسانی ہمدردی کی راہ دکھاتا ہے۔ روحانیت یعنی روح کے متعلق۔ اب 9 ہے پوائنٹ ہے اپنائیت کا احساس۔ نظریہ اپنائیت کا احساس پیدا کرتے ہیں اور نظریہ قوم اپنے ملک و وطن سے لگاؤ رکھتے ہیں اور ملک و قوم کے ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے یعنی انکار نہیں کرتے۔ 10 ہے مقصد کا حصول۔ ایک نظریے کی وجہ سے ہی مقصد کا حصول ممکن ہے، بغیر نظریے کی منزل مقصود پانا ناممکن ہے۔ 11 ہے تحریک میں جان ڈالنا۔ ایک نظریہ ہی تحریک کا سبب بنتی ہے، ان میں جان ڈالتی ہے۔ نظریہ ہی تحریک کو جنم دیتی ہے اور قوم کو اصل راستے پر لگاتی ہے۔
اس میں 12 پوائنٹ ہے عزم و ہمت، یعنی ہمت نظریہ کسی قوم کے لیے روح روا اور قومی محرک کا کام دیتے ہیں، اس سے کمزور اور نیم جان افراد میں ولولہ اور جوش تازہ ہو جاتا ہے۔ 13 ہے مشترکہ تعاون اور کوشش، جب افراد مشترکہ مفادات کی خاطر کوئی نظریہ اپنا لیتے تو پھر بھی افراد اس نظریے کے حصول کے لیے مشترکہ تعاون اور کوشش ناگزیر ہو جاتے، یعنی وہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے، ناگزیر ہونا، یعنی مشترکہ تعاون ملک اور قوم کو مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اس میں 2 لانگ کویسچن ہے، نظریہ پاکستان کے اساتذہ اور اساتذہ ترکیبی پر نوٹ کیے۔ اس کا آنسر ہے نظریہ پاکستان کے پیچھے خالصتاً ایک مذہبی نظریہ کار فرما تھا۔ اگر ہم نظریہ پاکستان کو نظریہ اسلام کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی زندگی کا محور یعنی مقصد اسلام تھا۔ اپنی دینی مذہب کے ساتھ ان کی محبت اور بحیثیت مسلمان اپنی مذہب شناخت کا تحفظ نظریہ پاکستان کی بنیاد محرک بنا۔ اجزائے ترکیبی، یعنی اس میں فرسٹ پوائنٹ ہے توحید۔ توحید ہی پر مسلمان اسلام کی بنیاد استوار ہے، یعنی مکمل ہے، جڑا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی استوار ہے، یعنی ستون ہے۔ اس لیے مسلمان نظریے کی بنیاد یہی عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے ہم وطنوں سے الگ قرار پائے۔ ایک طرف ایک اللہ کی بات اور دوسری طرف کئی بتوں کی پرستش، یعنی پانی اور آگ ایک جگہ جمع ہونا ناممکن تھا۔ یوں قیام پاکستان کا جواز صدیوں سے پہلے اس وقت پیدا ہوا جب کلمہ توحید کی بنیاد پر ایک نئی قوم وجود میں آئی تھی۔ دوسرا ہے نظام حیات۔ اب چونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کا نظریہ اسلام تھا، اسلام ایک مکمل حیات ہے اور انفرادی زندگی کی مسائل و مشکلات سے لے کر اجتماعی مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ قیام پاکستان کا مطالبہ اس دور سے مسلمانوں کو درپیش تمام سماجی، اقتصادی، سیاسی مسائل کا حل ڈھونڈنے اور ان کو اپنی وطن میں اسلامی اصول کی روشنی میں ایک روشن خیال اور معتدل یعنی درمیانی معاشرہ قائم کرنے کا موقع دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس میں تیسرا پوائنٹ ہے اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور، یعنی اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کی حکومت۔ اسلام میں حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ ہی کی حاصل ہے۔ انسان اس دنیا میں اللہ کا نائب خلیفہ ہے، کائنات کا کل اختیار اللہ کو حاصل ہے۔ اس لیے جنوبی ایشیا کے مسلمان چاہتے تھے کہ اسلامی ریاست قائم کرے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کا تصور کو عملی طور پر نافذ کرے، قائم کرے اور ایک ایسا نظام قائم کرے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ یہ اصول ہمارے ملک کے آئین کا بنیادی نقطہ قانون سازی کے لیے اہم شرط ہے۔ 4 پوائنٹ ہے معاشرتی انصاف و مساوات۔ اسلامی معاشرتی انصاف و مساوات کا دین ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی دوسرے پر فوقیت حاصل ہے، وہ محض اس پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ جنوب ایشیا میں مسلمان ہمیشہ معاشرتی ناانصافی، عدم مساوات کا شکار رہے۔ عدم مساوات یعنی برابر حقوق نہ دینا، ان کو اپنے حقوق سے محروم کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نظریہ پاکستان کے اہم مقصد ایسے معاشرے کا قیام تھا جہاں آبادی کے تمام طبقوں کو برابر بنیادی یکساں و مساوی حقوق حاصل ہو۔ 5واں ہے اسلامی طرز جمہوریت۔ اسلامی طرز جمہوریت کا تصور مغربی جمہوریت سے بالکل مختلف ہے۔ مغربی جمہوریت میں اصل طاقت عوام کے پاس ہوتی ہے، لیکن اسلامی طرز حکومت میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اسلامی معاشرے کے اصول کے مطابق عوام کی نمائندگی کا حق صرف باصلاحیت، نیک، ایماندار، پرہیزگار نمائندوں کو حاصل ہے۔ اس میں اقلیت کے حقوق کی تحفظ کو بھی ضمانت دی گئی۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کا اپنا الگ و خود مختار وطن ہو جہاں وہ اسلامی جمہوری اصولوں کے مطابق نظام قائم کر سکے۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا جہاں حکومتی اختیارات کا استعمال عوام کے نمائندہ مختلف یعنی منتخب نمائندہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کا آئین اسلامی جمہوری معاشرے کے عکاس ہے، یعنی تصویر ہے۔
اقلیت تو اس میں چھٹا پوائنٹ ہے اقلیتوں کی مساوی حقوق، اقلیتوں کے ساتھ برابر حقوق دینا۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے، یہ دین انسانیت کے ہر طبقے اور ہر مذہب کے پیروکاروں کو اپنا مقام دیتے ہیں، اس میں غیر مسلم اقلیتوں کی برابر حقوق دی جاتے ہیں۔ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ آزاد ہیں اپنے مندر و مسجدوں اور دوسرے عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ آپ مملکت پاکستان بالکل آزاد ہے، آپ کسی مذہب، فرقہ، عقیدے سے تعلق رکھیں، اس کا ریاستی امور سے کوئی سروکار نہیں، یعنی کوئی تعلق نہیں۔ ہم اس بنیادی اصول سے اپنے نظام کا آغاز کر رہے ہیں، ہم ایک ہی مملکت کے برابر شہری ہیں، چونکہ مسلمان متحدہ ہندوستان میں اقلیت کے طور پر ایک اکثریت کے ہاتھوں غیر منصفانہ، مساوانہ اور غیر منصفانہ مساوانہ یعنی اس کے ساتھ یعنی وہ حقوق نہ دینا جو برابری کے حقوق دیتے ہیں، غیر منصفانہ سلوک کیا گیا، یعنی غیر ناگزیر سلوک کیا گیا، اور اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہ ہو۔ دوسری طرف پاکستان کے غیر مسلم شہری ملک کے ساتھ وفاداری میں کسی مسلمان سے پیچھے نہ رہے۔